السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن ناظرین، بریلوی مکتب فکر کے ہم مولویوں سے آپ کو کہانی سنوائیں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ، جن کا یہ کہنا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے مریدوں میں سے یعنی 2-3 مریدوں نے پرینک کر دیا، جیسا کہ آپ دنیا میں یہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر پرینک ہو رہے ہیں، یعنی فن ہنسی وغیرہ۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے پرینک کر دیا، اور آگے سے نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے پرینک کیا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی ان کا خاتمہ کر دیا، ان میں سے ایک تھا۔ خیر ناظرین، اب ہم ان کی زبانی گفتگو سنیں گے، اس کے بعد ہم آپ کو مفتی حنیف قریشی کی گفتگو سنائیں گے۔ وہ اس لیے سنائیں گے تاکہ مفتی حنیف قریشی یہ بات کہہ رہا ہے جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی علم غیب رکھتے تھے، تو میں کہتا ہوں اگر وہ علم غیب رکھتے تھے پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بندہ جس نے پرینک کیا تھا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اگلے پاسے کیوں پچاتا، کیوں ٹپکاتا۔ آئیے ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ لونڈے تھے لونڈے لبرل، سمجھ گئے؟ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو تیار کیا، چل بھئی غوث اعظم کے بارے میں بڑی شہرت ہے تو ہم تجھے لٹائیں گے، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، تابوت بنایا ہوتا ہے نا جو جنازہ اٹھاتے ہو، اس میں تجھے میت میں لٹائیں گے، تیرے اوپر کپڑا ڈال دیں گے، غوث پاک سے کہیں گے جا کے جنازہ پڑھاؤ۔ تو وہ جب پڑھانے لگیں گے پہلی تکبیر ہو جائے گی، دوسری پہ تو اٹھ کے بیٹھ جانا، مست پلاننگ۔ دوسری پہ اٹھ کے بیٹھ جانا۔ تو ہم لوگوں کو دکھائیں گے دیکھو یہ کہتے ہیں ولی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ جنازہ مردے کا ہوتا ہے، یہ تو زندہ ہے، اتنا تو پتا نہیں ہے، مذاق اڑائیں گے۔ کیا سوچ ہے رے تیری، ماننا پڑے گا۔ وہ اپنے غلط پروگرام کے ساتھ آ گئے، آ کر غوث پاک سے کہا جی جنازہ ہے، فرمایا کسی کو کہہ دو پڑھا دے، کسی کو کہہ دو۔ وہ پروگرام بنا کے آئے تھے، نہیں جی حضرت آپ ہی سے پڑھوانا ہے اسی لیے تو یہاں لائے، ورنہ کہیں اور پڑھوا لیتے، آپ سے پڑھوانا ہے۔ فرمایا مجھ سے پڑھوانا ہے؟ ہاں جی اچھا چلو پھر وضو کرو، صفیں بناؤ۔ چل 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 صفیں بن گئیں، آ گئے۔ جب صفیں بن گئیں اجازت لی جاتی ہے نا جنازہ پڑھا دوں، حضرت غوث پاک نے ان لڑکوں سے کہا میں عبد القادر اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ نہیں، اتنے روب سے پوچھا کہ وہ تھوڑا سا گھبرا گئے، لیکن وہ تو پلاننگ کر کے آئے ہوئے تھے، کہیں گے جی پڑھائیے، اور میں پڑھا دوں؟ نہیں، وہ پھر تھوڑا سا گھبرائے، پھر کہیں نہیں جی پڑھا دیجئے۔ آپ نے تیسری بار پوچھا پڑھا دوں؟ اور میں کرو نیت۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھائی، 1 تکبیر 2 تکبیر 3 تکبیر 4 سلام، پھر گیا لڑکا اٹھا، وہ تو طے تھا کہ دوسری تکبیر کے بعد اٹھ جانا ہے۔ آپ جنازہ پڑھا کے تھوڑا سا ہٹے، وہ کپڑا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، فرمایا میں نے پہلے پوچھا تھا میں عبد القادر پڑھا دوں؟ تو میں کہا تھا نا کسی اور سے پڑھوا لو، تم جو پروگرام بنا کے آئے تھے تو میں نے مردے کا پڑھایا ہے، زندہ کا نہیں پڑھایا ہے۔ جب میں نے تم سے پوچھا تھا نا پڑھا دوں، یہ ختم ہو چکا تھا۔ پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ۔ وہ روئے پیٹے، فرمایا اب روتے پیٹتے رہو، کچھ حاصل کچھ حاصل۔ یہ ابو الفرا بن الامامی آپ فرماتے ہیں، صاحب قلائد الجواہر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بغداد میں تھا، حضور غوث پاک کے محلے کے قریب سے گزر رہا تھا، نماز عصر کا وقت قریب آیا، دل میں خیال آیا کہ چلو حضرت پیران پیر کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ دل میں خیال آیا جی چلو غوث پاک کی جا کر خدمت میں بیٹھتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی، عصر کی نماز بھی پڑھ لیں گے۔ کہتے کہ جیسے ہی میں وہاں مسجد کے قریب مسجد میں پہنچا تو تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر، نماز کھڑی ہوگی، میں جلدی جلدی آ کے صف میں شامل ہو گیا، میں بھول ہی گیا کہ میرا وضو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے سلام پھیرا،
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا، پھر میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا اے بنیا الغفلۃ شاملۃ لک بحیث قد صلیت علی غیر وضوء قد سہوت عن ذلک، فرمایا او لڑکے اے تو نے غفلت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو بھول گیا کہ تیرا وضو نہیں تھا، تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، اٹھ جا وضو کر کے آ پھر نماز ادا فرما۔ تو پھر کہنے والا کہتا ہے کہ دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، آیا تم پہ سب بیش و کم غوث اعظم، آیا تم پہ سب بیش و کم ہو، آیا تم پہ دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، آیا تم پہ سب بیش و کم غوث اعظم۔ ایک عالم تھے، وہ کسی کے یہاں نحو پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے ہم کئی بار سوچتے تھے کہ ادھر ہم نے کیا سننے جانا ہے، حضور غوث پاک کے درس میں ہم نحو پڑھتے ہیں، تو نحو ایک ایسا علم ہے اس کے اوپر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ ایک روز گئے کہ چلو جا کے چیک کرتے ہیں، ان کا درس سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آ کے بیٹھے آپ کے درس میں، تو ہم چونکہ نحوی تھے، ہم عادی تھے فنون اور بلاغت کی اور لغت کی اور نحوی چیزوں کو سننے کے، تو درس آپ کا معرفت پر ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آیا، ہمیں مزہ نہیں آیا۔ 70,000 لوگ بیٹھتے تھے سننے کے لیے، تو کسی کونے میں وہ بھی بیٹھے تھے، کہتے ہیں اب اندر مزہ نہیں آیا، جو ہی خیال آیا کہ مزہ نہیں آیا، آج نحو کا سبق بھی گیا اور یہاں بھی مزہ نہیں آیا۔ وہ دور منبر پہ حضور غوث پاک معرفت کا مضمون بیان فرما رہے تھے، جو ہی دل میں خیال آیا آپ نے میرا نام لے کے مخاطب کیا، فرمایا کہ تمہیں اپنی صحبت میں اس لیے نہیں بٹھایا کہ نحو کا سیبوے بنا دوں تمہیں، تم نحو کا اللہ کی معرفت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو۔ یعنی کوئی بیٹھا خیال لاتا تو اسی وقت مخاطب ہو جاتے آپ اس کو۔ اس طرح حجابات اٹھے ہوئے تھے، مگر مرتبہ علم سے نہ ہٹتے۔ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر ادا کی، عشاء کے وضو سے فجر ادا کی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین یقین مانیے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، یہ جو اب قصے کہانیاں سٹوریاں پرینک تک بیان کرنے لگ پڑے ہیں، کیا ناظرین ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ناظرین جب ہمارے پاس قرآن ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہم کیوں یہ قصے کہانیاں سٹوریاں بیان کریں؟ بڑا ناظرین دکھ ہوتا ہے۔ میں اللہ کے ولیوں کا انکار نہیں کرتا، چلو ان کو اتنا ہی شوق ہے اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے کا، تو ناظرین محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اتنے بڑے ولی ہیں، تو صحابہ کا آپ صحابہ کے بارے میں بیان کریں، صحابہ کا کردار بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار دی، جانیں قربان کر دی، وہ بتائیں آپ، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اگر اتنا ہی شوق ہے ان کو اللہ کے ولیوں کے تذکرے کرنے کا، تو یہ پھر اتنا ہی شوق ہے تو پھر یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز بھی عوام الناس کے سامنے رکھا کرے نا، کہ عوام الناس کے سامنے یہ کہا کرے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور اونچی آمین بھی کہتے تھے۔ پھر آگے سے یہ سوال ہوگا کہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مقلد تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، تو چلو پھر ان سے یہ سوال ہوگا پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کس کو فالو کرتے تھے؟ پھر سوچا جائے تو ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلیں، یہ جو قصے کہانیاں سٹوریاں سناتے ہیں ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اتنا ہی شوق ہے ان کو اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے کا۔ پھر اصحاب کہف دیکھیں، وہ بھی اللہ کے ولی، اللہ پاک نے ان کا ذکر قرآن پاک کے درمیان کے اندر کر دیا، اتنی اللہ پاک کو وہ اچھے لگے، اتنے پیارے لگے، یعنی ان کی توحید، عقیدہ توحید تھا نا ان کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں، وہاں پہ عرس لگا تھا، میلہ لگا تھا، وہاں سے وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی اصحاب کہف نکل کر باہر آگے، وہ کہنے لگے ہمیں یہ عرس، یہ میلے، یہ لڈیاں، یہ پنگڑے ہمیں کچھ نہیں اچھے لگتے، ہمیں صرف اللہ کی توحید چاہیے، یعنی عقیدہ توحید چاہیے۔ انہوں نے تو یہ عرس میلے سب کا انکار کر دیا، اور یہ کہتے ہیں آنے دو سب کچھ، یہ مکتوب فکر کے جو مولوی کہتے ہیں آنے دو جہاں سے بھی آتا ہے، لڈیاں پاؤ، پنگڑے پاؤ، استغفر اللہ، مگر چادریں چڑھاؤ، اللہ میری توبہ قبرات ہے، یہ کیا ہے؟
باقی یہاں پہ مجھے وہ بھی حدیث آ گئی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے بندہ آ کے کولوں کے اوپر بیٹھ جائے۔ ناظرین یہ جو کام کر رہے ہیں نا، اس سے کہانیاں، سٹوریاں، قبروں، مزاروں، درباروں کے اوپر سجدے، ناظرین ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ سراسر شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر قبروں، مزاروں، درباروں کے اوپر سجدے کرنا یہ صاف صاف شرک ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کس سے جنا گیا، نہ اس کو کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلا ہی ہے۔ ناظرین یہ لوگ نا مکے کے جو مشرک تھے ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں گے وہ کہتے تھے لات یہ کرتا ہے، منات یہ کرتا ہے، عزا یہ کرتا ہے، حبل یہ کرتا ہے، یہ کہتے ہیں جی بابا فرید علی جوہری رحمۃ اللہ یہ کرتے ہیں، بابا معین الدین چشتی یہ کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی یہ کرتے ہیں، خواجہ نظام الدین یہ کرتے ہیں۔ ان کے درمیان اور ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ باقی ناظرین اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔